وہ حکومت کریں گے عمران خان وزیر اعظم پاکستان. جب وہ ہوں گے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ختم ہوگا, عوام کا اعتماد ہوگا اس وزیر اعظم پہ, اور وہ عوام کے مفاد کے فیصلے بھی کریں گے اور بہتر اکانومی کو مینج کریں گے. اس حکومت کو فل فور استعفیٰ دے دینا چاہیے, گھر چلے جانا چاہیے. یہ نہیں کر سکتا مینج. عوام کی ووٹر سے جو آئے ہیں ان کو پرواہ ہوتی ہے, اور وہ فارم 45 والے ہیں. اب تک کی جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں اور اب تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے, یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے, لیکن ایک بات سامنے آ گئی نا, اور وہ پروسیڈنگز میں پہلے ہی آ گئی تھی کہ پہلے تو یہ ہے کہ جو ججمنٹ تھا, جو فیصلہ تھا بلے کے نشان لینے کا, وہ اصل میں جو عوام ہے, جو ووٹر ہے, اس کو اس کے حق سے محروم کیا گیا. پاکستان جیسے ملکوں میں نشان, انتخابی نشان اس لیے رکھا جاتا ہے کہ لٹریسی ریٹ کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے, تو ووٹر ذہن نشین کر لیتا ہے ایک پکچر کو, ایک ڈایاگرام کو, ایک شیپ کو, ایک خاکے کو اپنے ذہن نشین کرتا ہے کہ میں نے یہ عمران خان کا نشان ہے بلہ, میں نے اس پہ مہر لگانی ہے. یہ ووٹر اپنے ذہن نشین کرتا ہے اور وہ جاتا ہے. جو پڑھے لکھے ملک ہے باہر, وہاں پہ انتخابی نشان نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہاں پہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. وہ جب پولنگ بوتھ پہ جاتے ہیں وہاں لکھا ہوتا ہے رابن جیکمین, نام لکھا ہوتا ہے, ٹام کروز یا جو بھی, اس پہ جا کے وہ مہر لگا دیتا ہے آرام سے. لیکن یہاں پر نشان رکھا جاتا ہے. ووٹر کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہو, وہ اپنی منشا کا اظہار کر سکے. تو جب آپ نشان لے لیتے ہیں تو آپ ووٹر سے اس کا حق چھین لیتے ہیں. پہلے آپ تعلیم ہی نہیں دے رہے. جب ہماری سرکار جو ہے تعلیم ہی نہیں دے رہی لوگوں کو, لٹریسی ریٹ دیکھیے کتنے بچے اسکولوں سے باہر ہیں. ایک طرف آپ تعلیم نہیں دے رہے, دوسری طرف آپ اس سے یہ ڈایاگرام بھی لے لیتے ہیں, نشان بھی لے لیتے ہیں, تو آپ اصل میں ووٹر کے ساتھ بڑی زیادتی کرتے ہیں. نمبر 1 چیز یہ سامنے آئی ہے. نمبر 2 کہ اس فیصلے میں یہ نہیں تھا کہ جی پارٹی پی ٹی آئی کی اب ایفیلیشن ہی نہیں رہے گی کینڈیڈیٹس کی, یہ نہیں تھا, یہ بھی سامنے آئی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ پورا جو چیز تھی وہ غلط ہوئی. جب وہ غلط ہوئی تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس تھے, باوجود اس کے کہ ان کا ایک کوئی انتخابی نشان نہیں تھا. اول تو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ کلیئرلی لکھ دینا چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس کین نا اور میں اپلائی فار ڈفرنٹ سمبل انڈیویجولی. اگر یہ ہوتا ہے ایسا تو پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ, لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ میں یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی ایولیوشن ختم نہیں ہوئی تھی, تو بنیاد ہی ایسی غلط ہوگی. تو اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ان کی ریزرو سیٹس ملیں گی, کیونکہ ان کو یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ وہ پی ٹی آئی ہی کینڈیڈیٹس تھے. تو جب پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس تھے, آزاد نہیں تھے, تو اس تناسب سے, اور اگر دوسری سچویشن فرض کریں کہ وہ آزاد تھے پھر بھی ساری ریکوائرمنٹ پوری کر دی, عمران خان کے جو کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے پوری کر دی. 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے نا, 3 دن کے اندر انہوں نے جوائن کر دی, تو یا پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کونسل کو یہ نشستیں ملیں گی. تیسرا کوئی چیز سامنے نہیں آئی. تو یہ ہوگا انشاءاللہ, اور یہ حق بنتا ہے پی ٹی آئی کا. دوسری بات جاتے جاتے کروں گا, بہت اہم بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ 2022 اپریل کا مہینہ اکانومی ہماری کدھر کھڑی تھی؟ عمران خان تھے وزیر اعظم پاکستان. اس سے پہلے 3.5 سال میں آدھا وقت کووڈ کا, کرونا کا بھی گزرا تھا, لیکن ہم کہاں کھڑے تھے؟ 150 روپے لیٹر ہمارا پیٹرول تھا, 150 روپے لیٹر ڈیزل تھا, ڈالر بھی اس کے آگے پیچھے ہی تھا, جو ہمارا جی ڈی پی تھا 6% تھا, ہمارے ہیلتھ کارڈ تھا, یونیورسل ہیلتھ کوریج تھی, احساس پروگرام جس کو ورلڈ بینک نے دنیا کا 4تھے نمبر کا بڑا پروگرام ڈکلیئر کیا, سوشل ویلفیئر پروگرام, وہ چل رہا تھا عام طبقے کو سہولیات دینے کے لیے. اور بڑی چیزیں, ہماری ایکسپورٹس اوپر جا رہی تھی, زر مبادلہ ریمیٹنسز ہماری سارے ریکارڈ توڑ چکی تھی, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ وٹ ناٹ, ہر لحاظ سے. اور باوجود کووڈ کے, اور اس کے بعد پھر ریکوری جو ہو رہی تھی اکانومی کی تیزی سے ہو رہی تھی, جی ڈی پی ہمارا تیزی سے اوپر جا رہا تھا, 6% کو ٹچ کر گیا تھا. آخر آج نئے سال کا مالی سال کا پہلا دن ہے, اور عوام کی آپ حالت دیکھیں مہنگائی سے کیا ہو گئی ہے. بہت برے حالات میں ہیں لوگ اس وقت, خاص طور پہ تنخواہ دار طبقہ جس کے اوپر ٹیکسز کی ایک بھرمار کر دی گئی ہے. آج آپ جا کر دیکھیں پیٹرول کی قیمتیں, ڈیزل کی قیمتیں
آج آپ دیکھیں بجلی کے بل کی قیمتیں، گیس کے بلوں کی قیمتیں آسمانوں پہ باتیں کر رہی ہیں. کچن چلانا مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے، اور ٹیکسز کی ایک بھرمار ڈل گئی، ٹول ٹیکس سب کچھ بڑھا دیا. ویگن والے سے پوچھیں، آپ جا کے پوچھیں جو پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں ان سواریوں سے پوچھیں، آج ہی انٹرویو کریں اور ان سے پوچھیں ان کا کیا حال ہے. کرائے بڑھ گئے ہیں، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. یہ بالکل عوام دشمن بجٹ آیا ہے. اس حکومت کو فل فور استعفیٰ دے دینا چاہیے، گھر چلے جانا چاہیے. یہ نہیں کر سکتے مینج. یہ ہے ان کو عوام کی فکر نہیں، کیونکہ عوام کے ووٹر سے یہ آئے نہیں ہوئے. یہ فارم 47 سے جب آپ عوام کے ووٹر سے نہیں آئے ہوتے، اب آپ عوام کے لیے کوئی کام بھی نہیں کرتے، آپ کو پرواہ نہیں ہوتی. عوام کی ووٹر سے جو آئے ان کو پرواہ ہوتی ہے، اور وہ فارم 45 والے ہیں. وہ حکومت کریں گے عمران خان وزیر اعظم پاکستان. جب وہ ہوں گے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ختم ہوگا، عوام کا اعتماد ہوگا اس وزیر اعظم پہ، اور وہ عوام کے مفاد کے فیصلے بھی کریں گے اور بہتر اکانومی کو مینج کریں گے. اکنامک مینجمنٹ ایک سمپل چیز ہے. آپ ریونیو بڑھاتے ہیں ملک کا، اور عام لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، غریب لوگوں پہ، نچلے طبقے کا آپ اٹھاتے ہیں. اکنامک مینجمنٹ مطلب امیر سے ٹیکس لے کے غریب پہ لگاتے ہیں، اسپتال بناتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں ان کے لیے، ان کے بجلی کے بل سستے کرتے ہیں، آپ ان کو بجلی سستی دیتے ہیں، گیس سستی دیتے ہیں. اس طرف چلنا ہے ہم نے. اور وہ کون چل سکتا ہے جس پہ عوام کو ٹرسٹ ہو، اور وہ ایک ہی ہے، اور عمران خان. آج اگر عمران خان آتے ہیں، آج آپ دیکھیے گا کہ کل سے پاکستان کی اکانومی صحیح ٹریک پہ جائے گی. سب سے پہلے ہمارے اوورسیز جو ہیں وہ ریمیٹنسز کی بھرمار کر دیں گے پاکستان میں. وہ ادھر بینکس میں پیسہ رکھنا شروع کر دیں گے کیونکہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اس کی پریکٹیکل مثال دوں، شوکت خان کینسر ہاسپٹل سب سے زیادہ بڑا خیراتی ادارہ ہے پاکستان کا. کیوں دیتے ہیں پیسہ لوگ اس کو؟ کیونکہ جس کو دیتے ہیں اس پہ اعتماد کرتے ہیں. عمران خان ان کو پتہ ہے ایک ایک پائی صحیح جگہ لگائیں گے. اسی طرح لوگ ریمیٹنسز دیں گے، انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی. جب اعتماد ہوگا قیادت کے اوپر، وزیر اعظم کے اوپر، عمران خان وہ حل ہے ہمارے پاس، اور ہمیں عمران خان جیسے لیڈر کا فائدہ اٹھانا چاہیے ملک کے لیے، اپنے غریب کے لیے. غریب کا بہت برا حال ہے، اور مہنگائی کے آج جو عالم ہے یہ حکومت نہیں چلا سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ اکانومی مینج نہیں کر سکتے. دیکھ لے بجٹ اٹھا کے دیکھیں، آپ خود اسٹڈی کریں، سارا خود فیصلہ کر لیں آپ. شکریہ.